أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اب قریب قریب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی 26ویں سحری کریں گے، یعنی 26واں روزہ انشاءاللہ اختیار کریں گے۔ رحمت کا عشرہ آیا، گزر گیا، مغفرت کا عشرہ آیا، گزر کر چلا گیا، اور اب دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، وہ بھی اپنے وسط سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ شب قدر اور نزول قرآن پہ بات کریں گے۔ میں جب اس موضوع کے حوالے سے ناظرین سوچ رہا تھا تو کئی ایک خیالات میرے ذہن کے اندر گردش کر رہے تھے، کئی ایک باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں اپنے دل کی وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جس کو میں مستقل اس ٹرانسمیشن کی تیاری سے پہلے اپنے ذہن میں، اپنے وجود کے اندر اپنے آپ سے ڈسکس کرتا رہا، اور ایک سوال کرتا رہا، میں مستقل ایک سوال کرتا رہا کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا کس قدر نزول کیا ہے، ہم پر ہمارے رب کی، ہمارے پالنہار کی، ہمارے خالق کی، ہمارے مالک کی کتنی عطائیں ہیں، ہم پر رب نے کتنا کچھ فضل کیا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر ہم اس کو کاؤنٹس کرنا چاہیں، ہم اس کو کاؤنٹس نہیں کر سکتے۔
صرف انسان کے وجود کو لے لیجئے صاحب، یہ جو انسان کا وجود ہے 5 فٹ کا 6 فٹ کا انسان کا وجود اٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے وجود کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا ہے، پوری کائنات کو۔ بلکہ میں آپ کو کہوں صاحب کہ یہ تو وجود تو بہت بڑی شے ہے نا، بہت بڑی شے ہے۔ یہ جو صرف آنکھ کی بینائی ہے نا، ہم اس آنکھ کی بینائی کو ہی اگر سمجھنا شروع کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے ہمیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا کرم ہے۔ پورا وجود تو چھوڑ دیجیے نا صاحب، انسان کی اگر آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے یا خدا نخواستہ سامنے کا جو ایک نظارہ ہے وہ بلر ہو جاتا ہے، تو انسان کی کیفیت بڑی مختلف ہو جاتی ہے کہ میں دیکھ نہیں پا رہا۔ کجا اس کے کہ انسان اگر بینائی کھو دے اور سامنے بالکل اندھیرا چھا جائے، تصور تو کیجئے صاحب ذرا، ایک لمحے تصور تو کیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے ایک لمحے کے لیے۔ میں بھی اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہوں اور بند کر کے میں یہ تصور کروں کہ اس وقت میں دیکھ نہیں سکتا، میرے سامنے سب اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا ہے، میں نہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں اپنے مہمانان کو دیکھ سکتا ہوں، میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، میرے پاس آنکھیں ہیں لیکن میں دیکھ نہیں سکتا، سامنے بالکل اندھیرا ہے، گپ اندھیرا ہے، میں صرف جو بات کر رہا ہوں وہ سن سکتا ہوں، یا جو بات آپ کہیں گے وہ میں سن سکوں گا، لیکن میں دیکھ نہیں سکتا۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی ہے۔ میں صرف بینائی کی بات اس وقت کر رہا ہوں کہ بینائی کا ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی مجھے بات شاید طویل ہو جائے، مجھے بنی اسرائیل کے اس شخص کی عبادات کا قصہ یاد آ گیا کہ جس نے 500 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ ہاں صاحب، 500 برس تک، اور وہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے حالت سجدہ میں موت آئے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ آج مجھے نہیں پتا کہ میں آپ سے کیا کیا باتیں کروں گا، بس جو باتیں کروں گا وہ دل کی باتیں کروں گا آپ سے۔ میں ویسے تو روز ہی دل کی بات کرتا ہوں، لیکن آج کچھ اور مختلف باتیں کروں گا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اللہ کی عبادت کرتا تھا اور یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے حالت سجدہ میں موت آئے۔ میں اس روایت کا مفہوم آپ کو بتلا رہا ہوں۔ چاروں طرف اس کے پانی تھا، چاروں طرف چوٹی پہ وہ عبادت کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک انار کا خوشہ اس کے لیے اگا دیا تھا جو سیزنل پھل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سال کے 12 مہینے وہ پھل دیا ہوا تھا۔ وہ نیچے اترتا، پھل کھاتا، ایک میٹھا پانی کا چشمہ تھا، اس سے پانی پیتا، وضو کرتا، غسل کرتا، پھر اوپر چلا جاتا، چوٹی پہ عبادت کرتا تھا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علم کے مطابق دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور اس شخص کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب اس کی کنورزیشن اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا کروں تیرے ساتھ، کیا معاملہ کیا جائے۔ اس کو ایک اپنے اوپر ناز تھا کہ میں نے 500 برس تک عبادت کی ہے، تو اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے 500 برس تک تیری عبادت کی ہے، داخل جنت کر دے۔ اللہ نے جنت کے فرشتوں کی بجائے جہنم کے فرشتوں کو طلب کر لیا، فرمایا اسے راندِ درگاہ کر دیا جائے۔ اب وہ ظاہر ہے کسمسانے لگا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ سے عرض گزار ہوا، اللہ نے اس کو بلوا لیا، کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا اللہ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تو اپنی عبادت کر کے اس ناز میں تھا کہ تو مجھے بخش دے گا۔ اب اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوانا شروع کیا۔ تو جب کچھ نہ تھا تجھے پیدا کس نے کیا؟ یا اللہ تو نے کیا۔ تو جب چھوٹا سا تھا تجھے بڑا کس نے کیا؟ یا اللہ تو نے کیا۔ جب تیرے اندر شعور نہیں تھا تجھے شعور کس نے دیا؟ یا اللہ تو نے دیا۔ جب تو عبادت کرنا چاہتا تھا تجھے عبادت کی طلب اور چاہت کس نے پیدا کی؟ یا اللہ تو نے پیدا کی۔ جب تو نے یہ تمنا کی کہ مجھے حالت سجدہ میں موت آئے تو یہ حالت سجدہ میں موت کس نے دی؟ یا اللہ تو نے دی۔ عبادتیں جو تو کرتا تھا چوٹی پر، تیرے لیے چشمہ کس نے بہایا؟ یا اللہ تو نے بہایا۔ انار کا درخت کس نے لگایا؟ یا اللہ تو نے لگایا۔ تو سن، ہمارا دیا ہوا وجود تو چھوڑ، ہماری دی ہوئی ایک آنکھ کی بینائی ایک طرف ہے اور تیری 500 سال کی عبادت ایک طرف ہے۔ اب کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پہ بخش دے، میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ دوسری بات نہ ہوئی صاحب، اس نے رحمت کو طلب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ وہ رحیم ہے صاحب کہ جس کی رحمتوں کے 100 حصے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 100 حصے ہیں، طے بتہ ہیں۔ 99 اس نے محشر کے لیے رکھے، صرف ایک رحمت اس دنیا میں اتاری ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر کرم کرتی ہے، جس کی وجہ سے گھوڑا اپنی ٹاپ سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے درندے ایک دوسرے کے اوپر رحم اور کرم کرتے ہیں، ایک رحمت کی وجہ سے۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو اس رحمت کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ جوڑ کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں، بلکہ ساتھ مل کے چلتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ٹائٹل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا صاحب۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو علماء فرماتے ہیں ہمیں کہ 18,000 عالمین ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ساری روشنیاں، یہ کہکشائیں،
یہ تو ایک پلانٹ ہے جو دنیا ایک پلانٹ ہے. اور میں نے ایک جملہ شاید افطار کی ٹرانسمیشن میں کہا تھا کہ اگر زوم آؤٹ کر کے اس ایک پلانٹ کو دیکھیں نا تو اس ایک پلانٹ کی پوری کہکشاؤں کے اندر کسی ذرے کے برابر بھی اہمیت اور اوقات نہیں ہے. ہماری اپنی اوقات کو تو آپ بھول جائیے صاحب. یعنی زوم آؤٹ کر کے جب آپ دیکھیں گے تو اس دنیا کی ذرے برابر کی اہمیت نہیں ہے. ہماری اوقات تو بھول جائیں صاحب. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے, ان کا کرم ہے جو وجہ وجود کائنات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ساری رعنائیاں ہم انسانوں کے لیے اتار دی ہیں. اور یہ کرم میں آپ کو بتاؤں, اب کرم ذرا سمجھتے جائیے اور کرم کو سنتے جائیے کہ یہ کرم بالائے کرم ہے کہ وہ چاہتا ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیتا, اس نے ہمیں جانوروں میں پیدا نہیں کیا. وہ چاہتا تو جانوروں میں بھی نجس اور ناپاک جانوروں میں پیدا کر دیتا, اس نے ہمیں نجس اور ناپاک جانوروں میں پیدا نہیں کیا. اس نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں انسانوں میں پیدا کیا, لیکن اپنے کرم کو یہاں روکا نہیں, بلکہ کرم کی ایک اور میں آپ کو شکل بتاؤں کہ اس نے ہمیں صرف انسانوں میں نہیں بلکہ انسانوں میں بھی اس قبیل میں جو مسلمانوں کی قبیل ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں شامل کر دیا. اور یہاں بھی اپنا کرم روکا نہیں, بلکہ یہاں پہ بھی کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کی قبیل سے اٹھا کر اس قبیل میں شامل کر دیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی اور غلاموں کی قبیل ہے, جو سرکار کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. یعنی یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں اس قبیل میں شامل کیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قبیل میں شامل کیا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے اپنا سب کچھ سرکار پر قربان کرنے کو تیار ہیں. اب میرے آقا کے کرم کو ذرا دیکھیے صاحب کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو سمجھ آ گیا نا, سب سرکار کا صدقہ ہے. یعنی ہم مسلمان ہیں سرکار کے صدقے, ہم سرکار کے غلام ہیں تو سرکار کے صدقے, ہمیں ایمان ملا تو سرکار کے صدقے ملا, ہمیں نمازیں ملی تو سرکار کے صدقے ملی, ہمیں قرآن ملا تو سرکار کے صدقے ملا, ہمیں صدقات اور خیرات کرنے کا طریقہ ملا تو سرکار علیہ السلام کے صدقے ملا, ہمیں رمضان کی عبادتوں کا شعور ملا تو سرکار کے صدقے ملا, ہمیں رمضان ملا تو سرکار کے صدقے ملا, ہمیں قرآن ملا تو سرکار کے صدقے ملا, ہمیں رمضان میں رحمتوں کا عشرہ عطا ہوا تو سرکار کے صدقے عطا ہوا, ہمیں مغفرت کا عشرہ ملا تو سرکار کے صدقے ملا, ہمیں مغفرت کے بعد دوزخ سے نجات کا عشرہ عطا ہوا تو سرکار کے صدقے عطا ہوا. یعنی معلوم یہ ہوا صاحب کہ جو کچھ بھی ہے سب سرکار کی رحمتوں کے حالے میں ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. لیکن اگر وہی بات ہے, کوئی مسنگ فیکٹر ہے, مثال کے طور پہ کہ سرکار اتنے کریم ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ وہ اپنی امت کے لیے ہر وقت پریشان رہتے, ہر وقت پریشان, ہر لمحہ. اس وقت بھی میرے سرکار امت کے لیے پریشان ہے, یہ میرا یقین ہے, یہ ہم سب کا یقین ہے کہ اس وقت بھی گنبد خضرا کے مکین ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی گنبد خضرا کے مکین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ امت جو ہے پریشان حالی کا مبتلا ہے. اس وقت بھی گنبد خضرا کے مکین دیکھ رہے ہیں کہ امت ایک تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہو چکی ہے. اس وقت بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں صاحب. ہم نے رحمتوں کا جتنا بھی عشرہ تھا اس کو ضائع کر دیا, سرکار وہاں پر مغموم ہے. ہم نے مغفرت کا عشرہ ضائع کر دیا, سرکار وہاں پر مغموم ہے. ہم نے دوزخ سے نجات کا عشرہ وسط میں لا کر ضائع کر دیا, سرکار وہاں پر مغموم ہے. لیکن سرکار کی رحمت مستقل ہم پر برس بھی رہی ہے اور مستقل اپنے دامن میں ہمیں سمیٹنے کو بھی تیار ہے. اور یہ سرکار ہی کا کرم ہے کہ سرکار کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 طاق راتیں ایسی عطا کر دی ہیں کہ جس میں سے کوئی ایک رات ہے جو شب قدر ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام ان بندوں کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے ہیں. اور یہ کیسے عطا ہوئی پتہ آپ کو؟ یہ ایسے عطا ہوئی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب پرانی امتوں کا یعنی پرانی قوموں کا جب ذکر ہوتا تھا میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے, تو وہ جو ہزار مہینوں پر محیط مجاہدین جہاد کے میدان میں باقاعدہ جہاد کیا کرتے تھے, اپنی اولادوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے, تو وہاں صحابہ کے ذہن میں, ان کے قلب میں یہ بات اٹھی, ان کی زبان پہ یہ بات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ تو اعمال میں ہم سے آگے نکل جائیں گے, ہماری تو عمریں بھی بہت کم ہیں, ہم تو ظاہر ہے 50 برس 60 برس 70 برس, وہاں تو ہزار مہینوں اللہ کی بارگاہ میں جہاد ہو رہا ہے. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ خیال آنا تھا, اس خیال کا اترنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرما دیا کہ اے حبیب, ہم آپ کی امت کو ایسی ایک رات عطا کریں گے کہ جو اس رات میں ایمان کی حالت میں کھڑا ہو گیا ہماری بارگاہ میں, ہم 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا کریں گے.
1000 مہینوں سے بڑھ کے۔ ناظرین کرام، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے صاحب، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی رات عطا کر دی ہے صاحب، ایسی رات عطا کر دی ہے کہ چند گھنٹوں کی محنت ہے، چند گھنٹوں کی، بہت نہیں، چند گھنٹوں کی محنت ہے۔ یعنی جب مغرب کا سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے اور چاند جو ہے اپنی تابناکیوں کے ساتھ نکلتا ہے تو وہاں منادی پکارنا شروع کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار تو آ کر مغفرت کے پروانے لے لے، ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار آ کے بخششوں کے پروانے لے لے، ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو اسے درازی عمر بالخیر دے دی جائے گی، ہے کوئی جو اپنے رزق میں فراوانی چاہتا ہو اس کے رزق میں فراوانی عطا کر دی جائے گی، ہے کوئی جو یہ چاہتا ہو، ہے کوئی جو وہ چاہتا ہو، تو منادی پکارتا رہتا ہے پوری رات۔ یہ چند گھنٹوں کا ذہن میں رکھیے گا، پورا ایک سائیکل ہے۔ اس چند گھنٹوں کے سائیکل کے اندر جو بھی مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اپنے آنسوؤں کو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر پروردگار کے حضور بہا دیا، ذہن میں رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادتوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کے ڈورز ہیں اس رات مکمل طور پہ رحمت للعالمین کے صدقے اوپن کر دیے جاتے ہیں، مکمل اوپن کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک کمال بات بتاؤں، اتنی یعنی اس لذت کو ذرا محسوس کیجئے کہ یہ رات ایسی رات ہے صاحب کہ میں اگر یہ کہوں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کہ کسی بہت بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آپ جائیے، بہت بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، وہاں پر آپ کو کاؤنٹر پہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک کیٹلاگ جو ہے ملے گا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اگر آپ فرض کیجئے کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں، آپ اپنی یہ جو ریسپٹ ہے اس کو آپ ڈال دیجئے باکس کے اندر، قرآن اندازی میں آپ کو بمپر پرائز ملے گا۔ اور بمپر پرائز فرض کر لیجئے، مطلب یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ $1 ملین کا ہے، $2 ملین کا ہے، $3 ملین کا ہے، اور فرض کیجئے کہ وہ بمپر پرائز آپ کا لگ جاتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ رحمتوں کا دروازہ ہے نا، یہ جو اسٹور ہے صاحب، اس کے اندر قرآن اندازی نہیں ہے، اس کے اندر تو جس نے قدم رکھ دیا ہر ایک کا نام اس بمپر پرائز کے اندر اللہ تعالیٰ شامل کر دیتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا صاحب، یہاں پہ قید بھی نہیں ہے، یہاں پہ قید بھی نہیں ہے، یہاں ملینز آف ڈالرز تو ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو بخشش اور مغفرت کے پروانے عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس رات کیا ہوتا ہے؟ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امی کو حکم دیتا ہے، جاؤ زمین پر جا کر پھیل جاؤ۔ اور جبرائیل امی باقاعدہ، ذرا زیوم تو کیجئے، تصور تو کیجئے کہ فرشتوں کی تعداد انگنت ہے، یعنی اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تعداد کا میں آپ کو بتاؤں، اتنی روایتوں میں آتی ہے جیسے زمین کے اوپر پھیلی ہوئی کنکریاں ہیں، اس سے زیادہ فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ۔ یعنی جس طرح سے آپ زمین پہ کنکریوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اسی انداز سے فرشتوں کی تعداد کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ سب کے سب امام الملائکہ کی قیادت میں امام الانبیاء کی امت کو بخشوانے کے لیے اس کائنات میں آتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے صاحب، کمال یہ ہے کہ وہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں۔ یعنی فرض کیجئے، میں اس کو آسان کر کے سمجھا دوں، اس وقت آپ مجھے اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں اللہ کا، آپ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ دیر بعد آپ انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام بھی کریں گے، آپ ذکر و اذکار بھی کریں گے، قرآن پاک بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا بات کہ آپ نے یہاں اللہ سے تعلق جوڑا، وہاں فرشتے جو ہیں وہ آپ کے گھر کی طرف آمد کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاں، یہ تیقن ہونا چاہیے، اس تیقن سے کھڑا ہونا ہے کہ یہاں میں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا حاضر ہوئی، اور وہاں میرے دروازے کے اوپر فرشتوں کی جماعت جناب جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آئے گی۔ اور خدا کی قسم میں آپ کو لطیف بات بتاؤں صاحب، سن کے دل خوش ہو جائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام صرف آپ کے گھر پہ نہیں آئیں گے، آپ کے گھر کے اندر داخل ہوں گے، اور صرف گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے بلکہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا اس سے آ کے باقاعدہ مصافحہ فرمائیں گے، مصافحہ فرمائیں گے۔ یعنی ذرا سوچئے کہ جبرائیل علیہ السلام جس سے مصافحہ کر لیں صاحب، اسے جینوں کو اور کیا چاہیے۔ تو یہ ذہن میں رکھے صاحب کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ڈورز اوپن کر دیے، سارے ڈورز۔ اب اگر کوئی بد نصیب ہوگا صاحب جو ان ڈورز سے داخل نہ ہو، رحمتیں اس کی پکار رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پہ تشریف لا چکے ہیں، اور فرشتوں کی ایک پوری بھرپور جماعت موجود ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوں گے۔ یہ ہے شب قدر بنیادی طور پہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم، اس کی عطائیں جو ہیں وہ مطلب ان لمٹ ہوتی ہیں، اس کا کوئی حسابی کتاب نہیں ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، یہ دن گزر جائیں گے صاحب، لیکن پشیمانی رہے گی کہ میں کاش کھڑا ہو جاتا یا کھڑی ہو جاتی۔ کھڑے ہو جائیے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کو راضی کر لیجیے۔
پروفیسر صاحب آغاز کیجئے. سب سے پہلے میرا خیال ہے تمام سننے والے یہ سننا چاہیں گے کہ شب قدر کی جو اہمیت و فضیلت ہے قرآن ایکچولی اس حوالے سے کیا کہتا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جس راہ پر ہمیں چلا دیا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس عظیم رات کے حوالے سے سورہ قدر کا مفہوم عرض کرتے ہوئے ابتدا میں ایک عاشق زار کی اس رات کی حقیقت کو بیان کرنے کی جو بات ہے وہ عرض کروں گا. جناب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. واہ 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 واہ. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اہل علم اس حقیقت کو سورہ قدر کی روشنی میں زندگی بھر دیکھتے رہیں گے، ان کے ایمان کی لذتیں دوبالا ہوتی رہیں گی کہ مانگ کی استقامت پہ لاکھوں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یہ ہے، ترجمہ ہم اکثر کرتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شب قدر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا. ٹھیک. ذرا غور کیجئے کہ رمضان المبارک کی یہ ایک رات ہے، لیکن جب رمضان آ رہا تھا، رمضان کا آغاز ہونے والا تھا، تو اس وقت رب رحمان اعلان کر رہا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آہا. لوگو، میں تمہیں وہ مہینہ دے رہا ہوں جو قرآن کا مہینہ ہے. واہ. مہینے کی آمد پر اعلان ہو گیا کہ اس مہینے کو دوسرے مہینوں کی طرح عام نہ سمجھنا، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. پھر اس عظیم رات میں یہ بات کہہ کر کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا، بتایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن ان الفاظ میں قرآن پڑھنے والے کو، امت مصطفیٰ کو درس کیا دے رہا ہے کہ اے مصطفی، یاد رکھ جس مہینے میں قرآن آنے والا تھا اس مہینے کو میں نے عظمت دی ہے. واہ. جس لمحے اس نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آنا تھا اس لمحے کو میں نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ تیرے لیے افتخار کا باعث کیسے بن رہا ہے. واہ. جس مہینے میں آیا یہ شان، جس رات کے حصے میں اترا یہ شان، واہ. اور جس عبد کامل پر اتارا گیا اس کی شان کیا ہو. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مہینے میں یہ ایک رات کا یہ لمحہ قرآن کے نزول کی وجہ سے اور جبریل علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ اترنے کی وجہ سے اتنی عظمتوں والا بن رہا ہے. تو ان 23 سالوں کی عظمتوں کو سامنے لائیں جب جبریل امین یہی قرآن لے کر در مصطفیٰ پر حاضر ہوتے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. قرآن تو دعوت فکر دے رہا ہے، بالکل ٹھیک. کیونکہ قرآن جس کے آنے کی وجہ سے مہینے کو یہ عظمت ملی، رات کے لمحے کو یہ عظمت ملی، لانے والے کو عظمت ملی، فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا. جب وہ قرآن اعلان کرے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس مہینے میں تو تم عبادت کر کے اللہ کی رحمت کے حقدار بنو گے، لیکن جن کو یہ قرآن ملا ہے ان کے فرما بردار بنو گے تو اللہ کے فرما کیا بردار کہنے. بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس قرآن کی بدولت تمہیں یہ رحمتیں ملیں گی، لیکن قرآن کا اعلان سن لو، اگر اللہ کا پیارا بننا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو ان کا عاشق زار بننا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ قدر. سورہ قدر میں اعلان ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا. قدر کا ایک معنی عزت، شرف، مرتبہ، واہ. بلند مرتبے والی رات کیا کہنا. بن گئی. لیکن ایک معنی قدر کا تنگ بھی ہے، تنگ ہونا بھی ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں ہاں. اور اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس لمحے ہم قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار رہے تھے
وہ لمحہ یہ شرف لے کر آ رہا ہے کہ اس کی بنا پر زمین پر اتنے فرشتے اتارے جاتے ہیں کہ پوری زمین فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جانتے ہو قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے تو یہ ایک رات لیکن ہزار مہینوں سے بہتر۔ اللہ، ہم حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں 83 سال 4 مہینے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تم کیا جانو کہ ہم تمہیں کیا دیتے ہیں، تم کیا لیتے ہو؟ اچھا یہ جملہ اتنا کمال ہے جو آپ نے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہی بات آپ والی 83 سال اور 4 مہینے، ہم اس کو مقید کریں 1000 مہینوں سے بہتر۔ اچھا وہ کتنی بہتر ہے؟ کتنی بہتر ہے؟ مطلب وہ کتنے ہزاروں مہینے بہتر ہے، کتنے لاکھوں مہینے بہتر ہے، وہ تو اس کی عطا کی بات ہے نا، وہ تو کم سے کم ہم نے 1000 مہینوں سے وہ بہتر تو رکھا۔ بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جتنا خلوص اور اس کے اندر محبت آتی ہے اس حساب سے اس کا اجر بڑھایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ فرمایا تنزل الملائکۃ، آہا، اس میں روح جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتے، سبز رنگ کا جھنڈا لا کر خانہ کعبہ پر گاڑ دیا جاتا ہے، اور جبریل علیہ السلام اپنے 2 یا 6 پر پھیلا دیتے ہیں، اور پورے مشرق و مغرب تک فرشتے پھیل کر ایک ایک اس رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے کی دعا پر آمین بھی کہہ رہے ہیں، اس سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ نزول فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یہ رحمتیں سلامتی والے انسان کو ملتی رہتی ہیں۔ اچھا یہ جو شب قدر ہے ڈاکٹر صاحب، اس جیسی جو انوکھی اور عظیم ترین شب ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں عطا کی گئی؟ اب ذرا آپ سے لوگ سننا چاہیں گے، آپ بتائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا تو آپ کو بھی تمام جو چیزیں عطا کی وہ بھی درجہ سرداریت والی تھی۔ قرآن مجید عطا فرمائے وہ تمام کتابوں کا سردار، واہ، لیلۃ القدر عطا فرمائے وہ تمام راتوں کی سردار، واہ، مکہ اور مدینہ دیا وہ تمام علاقوں کا سردار۔ واہ، تو ہر فضیلت حضور کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے دی۔ جب وقت کی بات آئی تو موطا امام مالک کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ عبادت گزار لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو ہزار سال عبادت کرتے تھے۔ اس پر صحابہ غور سے سن رہے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی۔ ایک ہوتی ہے جنید صاحب فضیلت بالقوہ، ایک ہوتی ہے فضیلت بالفعل۔ بالقوہ کے اعتبار سے تو آپ کے فضائل سب سے زیادہ ہیں، بالکل ٹھیک۔ آپ کی امت کو فضیلت والا کہہ بھی دیا جاتا تو اوکے تھا، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ بالفعل بھی فضیلت ہو۔ اس بالفعل فضیلت کے لیے اللہ نے وہ راتیں منتخب فرمائیں جن راتوں میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے بھی بڑھ جائے۔ آہا، تو وہ پھر لیلۃ القدر کی صورت میں اللہ نے آپ کو رات عطا فرمائی۔ اچھا تفسیر خازن والے نے لکھا، وہ جو آپ نے روایت بیان کی، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے مجاہد کا ذکر کیا گیا جس نے 1000 سال تلوار کو نیا میں نہیں آنے دیا۔ 1000 مہینے، 1000 مہینے، 1000 مہینے وہ مسلسل جہاد کرتا رہا۔ وہ جو 1000 مہینے کے جہاد کی بات صحابہ نے بھی سنی تو ان کے دل میں بھی خواہش ہے کہ جہاد کا جذبہ تو ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ہماری چونکہ عمریں کم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر وقت کی برکت کے پیش نظر لیلۃ القدر آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت حزقیل علیہ السلام کا اور کچھ اور انبیاء اور ان کی امتوں کے لوگوں کی 80 سال کی عبادت بیان کی، تو اس پر سارے صحابہ بڑی حسرت میں آ گئے اور آپ بھی سوچنے لگے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اس کو تفسیر قرطبی نے بیان کی ہے کہ اس موقع پر جبرائیل نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو وہ لیلۃ القدر کی شکل میں وہ قدر والی رات دی ہے
جس کی ایک رات کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہوگا. اللہ، تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ یہ علیہ وسلم، صدقہ مصطفیٰ ہوگا، مطلب جو کچھ ہے صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ نا؟ مصطفیٰ. اچھا، اس میں جو تفسیر در منصور میں ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لے کے ہے. ان کے لیلۃ القدر یہ وقت میں برکتوں کا عطا ہونا، یہ جس کثرت کے ساتھ حضور کی امت کو ہوا اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی. علامہ شوکانی نے تفسیر فتح القدیر میں نکتہ لکھا، پہلی امتوں میں یہ رواج تھا کہ وہ امتیں 1000 سال عبادت کرتی تھیں، 1000 مہینے، ان پر عابد کا لفظ آتا تھا. اچھا، اور امت محمدیہ کا اگر کوئی فرد بھی لیلۃ القدر کے لمحات میں عبادت کر لے گا تو عابد کا لفظ اس پر استعمال کیا جائے گا. واہ واہ واہ، کیونکہ عبادت گزار لوگوں کے لیے، عابدین کے لیے جو درجات اور ثمرات آئے ہیں تو وہ بھی اس میں آئے گا. باقی بہت خوبصورت بات کی، یہ بنیادی طور پر سارا صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر ایک جملہ کہہ دوں، جتنا آپ کی عشق نبی کی کیفیت گہری ہوگی نا، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی اتنی زیادہ ملیں گی. کیا کہنے. صحیح صاحب، شب قدر کی اہمیت اور ظاہر ہے شب قدر کی جو فضیلت ہے، قرآن پاک کی روشنی میں تو بات پروفیسر صاحب نے فرمائی. میں چاہتا ہوں ذرا اس تعلق کو تھوڑا سا جوڑ کے آپ ذرا احادیث مبارکہ کی طرف ہمیں لے کے جائیے، اور خاص طور پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک اعمال ہوتے تھے اس کی روشنی میں بتائیے، کیونکہ بہت سے سننے والے لوگ ہیں جب یہ ساری فضیلتوں کی باتیں سننے ہوں گے تو کوئی تو ہوگا نا جو آج اب ڈور ناک کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا، یا کل بیٹھ جائے گا انشاءاللہ، پرسوں بیٹھ جائے گا، 29ویں شب بھی آنی ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، جہاں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بات پہنچائی ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی جملے سے میں بات آگے بڑھانا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہم جس رات کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے. تو جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ اتنی فضیلت والی ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے ہیں اس رات کی فضیلت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی، جس کے صدقے اللہ کریم نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرمایا. اور آپ نے انٹرو میں سارا ذکر کیا، جس کے صدقے رمضان ملا، جس کے صدقے قرآن ملا، جس کے صدقے رحمان ملا، جس کے صدقے میرے رب نے ساری عیدیں عطا فرمائی. اور عام تصور یہ ہوتا ہے کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں، ایک عید الفطر ہوتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور اس کو عید نہیں کہا جا سکتا جس رات اللہ نے اپنا رسول اور اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. حالانکہ اسی عید کے صدقے اللہ نے یہ عیدیں یہ سب کچھ اسی صدقے میں ملا. تو آپ نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اگر ہم یہ سارا لٹریچر پڑھیں، قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی، تو ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے دن کی عبادت کو بھی پسند فرمایا ہے، لیکن رات کی عبادت کو، اس کے لیے 27ویں شب رمضان نہیں، کوئی بھی رات کی عبادت ہے، سحر کی عبادت ہے، تہجد کی نماز ہے، اللہ نے اسے بڑا پسند فرمایا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہا آپ تہجد کو بھی اٹھ کر، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کیا کریں، اس کے صدقے میں برود محشر آپ کو مقام محمود عطا فرماؤں گا. اور مقام محمود کیا ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، سر سجدے میں رکھوں گا، جب تک ساری امت جنت میں نہ چلی جائے میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. یہ مقام محمود ہوگا. قبلہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر رسول اکرم کی نماز تہجد کے صدقے رب اتنا عطا فرمائے گا تو فرائض کے صدقے میرا رب کیا کیا عطا فرمائے گا، کون کون سی نعمتیں عطا فرمائے گا. تو اس لیے رات کی عبادت کو، کوئی بھی رات ہو، اللہ کریم نے اسے بہت پسند فرمایا. حضرت موسیٰ کو معراج عطا فرمایا تو وہ بھی رات کو عطا فرمایا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کو معراج عطا فرمایا تو وہ بھی رات کو عطا فرمایا. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. اور کہا جو لوگ ہر رات اٹھ کر میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، میں قیامت والے دن انہیں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا، میں انہیں یہ انعام عطا فرماؤں گا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور جو رات کو عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور جو سویا رہتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں ہو سکتے. لہذا جو رات کی فضیلت ہے، یہاں بھی دیکھیں نا، ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اب جہاں بھی محبت کی بات آتی ہے قرآن و حدیث میں، میرا رب رات کا تذکرہ ضرور فرماتا ہے. ذرا یہ بتائیے نا کہ ایک تو 5 تاک راتوں میں کیوں مطلب ظاہر تلاش کرنا،
علامات کیا ہیں، اکابرین امت اس کو کیسے دیکھتے تھے، اور جو اس رات میں کی جانے والی عبادات ہیں ان وہ کیا ہیں ان؟ اللہ جل مجدہ بہت ہی مہربان ہے، وہ چاہتا بتا بھی دیتا، لیکن اس نے جس طرح موت کو مقرر کیا، وقت نہیں بتایا تاکہ ہر وقت تیاری رہے۔ اس نے قرآن پاک میں اپنا اسم اعظم رکھا لیکن اس کی تعیین نہیں کی تاکہ امت اس کے ہر نام کی عظمت کی توقیر کو سامنے رکھ کر اس کو پکارتی رہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں۔ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ رات تو 27ویں ہے، اچھا، کیوں؟ اس کا اشارہ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں دے بھی دیا ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو یہ 3 بار آیا، 9 کو 3 سے ضرب دیں 27 بنتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے اس لیے فرمایا میں باہر آیا کہ تمہیں تعیین بتا دوں کون سی رات ہے، ٹھیک ہے، لیکن 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے جس کی بنا پر اللہ نے اس کی تعیین اٹھا لی ہے، اب تم اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی جھگڑے کی نحوست اس قدر ہوتی ہے، کاش کہ امت سمجھے، کاش کی امت سمجھے، بلکہ امت کے علماء سمجھ سکیں۔ آئے ہائے، مطلب جب اس کا تعین جو ہے واضح نہیں کیا گیا، یعنی تعیین اٹھا لی گئی ہے جھگڑے کی بنا پر، اور نہ معلوم ہم کتنی رحمتوں برکتوں اور اس کے ساتھوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا، تاکہ ان شوق پیدا ہو کہ ہم نے یہ رات پانی ہے۔ عاشق کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ڈھونڈنا ہمارے آقا علیہ السلام کی پیاری ادا ہے، واہ، اس سے ہی اس کو شوق پیدا ہو جانا چاہیے۔ تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو آخری طاق راتوں میں 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم تو قسم اٹھایا کرتے تھے کہ وہ 27ویں ہے۔ اچھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے ایک دن عرض کیا کہ حضور سال میں ایک دن آتا ہے میں سمندر میں کام کرتا ہوں، سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اب اگر ایسا آئے تو بتانا۔ پھر اس نے جب اگلے سال بتایا تو وہ 27ویں تھی۔ یہ لیکن قیاس ہے، قیاس ہے، ہر ایک کی اپنا مطلب جو ہے وہ اپنا مشاہدہ ہے، ہر ایک کا تجربہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جیسے صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر شب قدر است گر قدر بیدانی، بالکل ٹھیک، قدر جاننے والے کے لیے ہر رات شب قدر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک رحمت کا بہانہ بنا دیا کہ ہم اس کو کم از کم آخری عشرے کی طاق راتیں بیدار ہو جائیں گے، اسی بہانے اس کے حضور ہمیں سر جھکانے کا موقع مل جائے گا۔ یعنی اگر اسپیسیفک فرما دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، مینشن کر دی جاتی تو پھر ہم تناسا ہو جاتے، ہم پورے مہینے جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم سارا کہتے سال ہیں رہو، ایک رات عبادت یہ ساتھ ملنی ہے، اس رات جاگ لیں گے۔ جس طرح موت کا نہیں بتایا کہ اگر انسان کو پتا ہو کہ میری فلاں وقت موت آنی ہے، وہ کہ اتنا وقت عیش و عشرت میں گزار لو، وہ آئے گا توبہ کر لیں گے۔ تو اسی طرح سے اس کی تیاری رہنی ہے۔ اور جہاں تک اس کی علامات کا تعلق ہے تو علماء نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جو نہ سرد ہوتی ہے نہ گرم، معتدل ہوتی ہے، اور اس رات کی ایک نشانی یہ ہے کہ نہ اس میں ستارے ٹوٹتے ہیں نہ اس میں کتے بھونکتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس رات کا طلوع شعاؤں کے بغیر طلوع ہوتا ہے، چاند کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں اس کی علامات بتائی گئی۔ اچھا، آسمان کھلا ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، نہ سرد ہوتی ہے رات نہ گرم ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے بتایا کہ سمندروں کے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں، درخت زمین پر جھک جاتے ہیں، لیکن یہ قسمت والے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو صرف اس کی رحمت کا سہارا ہے کہ ہم ان 5 راتوں کو کم از کم یہ تصور کرتے ہوئے اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں جھکائیں، اس سے رحمت مانگیں، وہ طلب پر دیتا ہے، محروم نہیں کرتا۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھے گا میں اس کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اور جہاں تک اکابرین کا آپ نے بتایا
تو ہمارے اکابرین کو چونکہ معلوم تھا کہ سامان تو وہاں کا اکٹھا کرنا ہے واہ جہاں واہ جانا کیا اچھی بات ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو بات تو طلب کی ہے، لیکن ہمارے اسلاف میں اب اکابرین میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت آتی ہے۔ جی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک صحابی اسی سورہ قدر کا مفہوم بیان کرنے لگتے ہیں، ان کی اپنی زبان ہے، لیکن جب وہ اس مقام پر آئے کہ خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ سننا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بہت ہی مسرور ہوئے، انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو اکابرین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو پوری رات پورا رمضان، یعنی جس طرح رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر کمر کس باندھ لیتے تھے، مستعدی کا مظاہرہ کرتے تھے، خیمے میں رہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اسلاف میں بے شمار لوگ اس بات کو سامنے رکھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں۔ عبادات میں بہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جی۔ علماء لکھتے ہیں کہ کم از کم 2 رکعتیں تو ضرور پڑھیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس ایک رات میں 12,000 رکعتیں پڑھی ہیں۔ 12,000 رکعت؟ ہاں، ایسا بھی ملتا ہے، ایسا بھی بیان ہے کس قدر انہوں نے عبادت کی ہوگی، لیکن درمیانہ انہوں نے بتایا کہ 200 رکعت ضرور تلاوت کرے، لیکن 200 رکعت ادا 200 رکعت ادا کرے، لیکن یہ بھی نہ ہو سکے سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، سورہ زلزال کی تلاوت کر لے، سورہ نصر کی تلاوت کر لے، سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے۔ وہ ہماری نیت کو جانتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم جس قدر بھی اس کی طرف جھکیں گے یہ رات ہمارے لیے رحمت کے اچھا، یہ دروازے بالکل اس طرح کی بات ہے پروفیسر صاحب، جیسے میں مطلب ظاہر آپ فرما رہے ہیں، آپ کی بات ہی بڑی ہوتی ہے، لیکن میں نے ابھی ابتدا میں کہا نا، یہ چند گھنٹے ہیں صاحب، آپ دیکھیں مطلب ہماری زندگی کا اسپین کتنا ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ چند گھنٹے، یہ چند گھنٹے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں لگا دیتے وہی بات ہے، اور اس تیقن کے ساتھ کہ صاحب مطلب وہ 1000 مہینوں سے بہتر، وہ کتنا بہتر ہو اللہ اس کا رسول جانے۔ سورج غروب ہوا، یہ رحمت شروع ہو گئی اور مطلع الفجر صبح صادق ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہے، اپنے موبائل کو شٹ ڈاؤن کر دیجئے، اپنی تمام میٹنگز کو شٹ ڈاؤن کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس کا ڈور اوپن ہے رحمتوں کا، داخل ہو جائیے۔ اور میں امام راضی علیہ رحمہ کی تفسیر کبیر میں مطلب میں پڑھ رہا تھا، دیکھیں کیسی کمال بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو عبادت و اطاعت میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ تمام امور میں اللہ کی اطاعت کریں۔ اس نے اپنے غیظ و غضب کو، اپنے غصے کو گناہوں میں مخفی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔ اپنے اولیاء کو مومنین میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب ایمان والوں کی تعظیم کریں۔ دعا کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں طالب دعا رہیں۔ اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کو مبارک سمجھیں اور اس کی تعظیم کریں۔ صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ نمازوں کی حفاظت کریں۔ موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ ہر وقت خدا سے ڈرتے رہیں۔ کیسی کمال بات ہے۔ توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ جس طرح ممکن ہو توبہ کرتے رہیں۔ ایسے ہی شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے، جو اس میں اہم ترین سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا $1 ملین کوشچن ہے کہ کن کن لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اس میں، ایک بات، اور خدا نخواستہ کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ بہت ضروری بات ہے، آپ نے بتانی ہے۔ نیز ایک مسلمان کو یہ کیسے پتہ چلے صاحب کہ اس نے شب قدر پا لی؟ ہوتا ہے نا، انٹیوشن ہوتی ہے، کوئی اشارہ ہوتا ہے، کوئی ایسا لمس ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی آف دا ریکارڈ اپنے والد گرامی کا ایک قصہ سنایا، میں تو ابھی تک اس لذت میں ہوں کہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے والد گرامی اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے بتلایا کہ وہ اعتکاف کے موقع پر باقاعدہ ان کو عبادت کے دوران، نماز کے دوران جو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے آ کے بیچ لیا ہے، اور وہ کئی دنوں تک جو اس کیفیت میں روتے رہے وہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جبرائیل علیہ السلام آ کے مصافحہ فرماتے ہیں وہ مطلب لوگوں پہ ظاہر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ بتائیے ذرا۔ بالکل ٹھیک۔ ہمیشہ جنید سے بات یاد رکھیں، قید و رسول ہے کہ ہر اس ماہ رمضان کے ساتھ، قیام اللیل کے اور لیلۃ القدر کے ساتھ جو صاحبزادہ صاحب نے خوبصورت حدیث سنائی، ایمان اور احتساب،
ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی ہمت کر کے وہ رات گزارنی ہے، آہا ایزی طریقے سے نہیں۔ آئے ہائے ایمان نام ہے، جب مومن باتیں کو یہ کہتے ہیں جناب آپ مومن تو ہیں، اب ذرا مزید ایمان لے آئیں، واہ تو اس کا اشارہ ہوتا ہے بہت ہمت کے ساتھ اور کمیٹڈ ہو کر، واہ سستی نہیں آنی سستی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، غفلت نہیں، واہ بے حضوری کی کیفیت، ہاں ایک ایسا ہمت انگوش ہو گیا، واہ جیسے بندہ کہتے ہیں یار آج وہ موقع آ گیا ہے کہ زندگی بھر کی ساری خطائیں دھلوا لیں، یعنی توجہ ذہن کی بھی ہو، توجہ قلب کی بھی ہو، توجہ روح کی بھی ہو، ہاں جسم کی بھی، ہاں جسم کی بھی، ذہن کی، دل کی اور روح کی، ہاں جب یہ یکسو ہو جائیں گے نا واہ تو آپ کو خود انٹرنس کے دوران ہی اندازہ ہو جائے واہ گا واہ کہ آپ اس خاص داخل ہو گئے ماحول دروازے میں میں، آ گئے ہیں۔ واہ واہ لیکن اگر وہاں آپ کو اشارہ نہیں مل رہا ہاں۔ تو کم از کم گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں آ ہی جائے، ہاں مطلب ریویو کریں پھر اپنے آپ کو، وجہ کیا ہے، کمی کہاں رہی، ہاں وجہ کیا ہے۔ تو ایمان اور احتساب، اور احتساب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پکی نیت کر لینی ہے اے اللہ اس موقع پر بخش دے، ہاں اگلے سال تک میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں 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 یہ نہ ہو کہ آپ کے اگلے معاہدات اوکے جو اللہ تعالیٰ سے ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کمیٹڈ ہونا ہے، اوکے، یعنی کہ جو اگلی agreement کر رہے ہیں اب لیلۃ آپ، القدر تک میرا وعدہ ہے ہاں کہ جو تو فیوزات دے گا اوکے، اس کو میں کنٹینیو رکھوں گا، یعنی جو اگریمنٹ کر رہے ہیں اس کو بریچ نہیں کرنا ہے، وہ اس کو نہیں توڑنا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک، تو پھر آپ نے دیکھا کہ لیلۃ القدر کی جن کو اللہ تعالیٰ محروم رکھتا ہے ہاں ان کی محرومی کو بتانے سے پہلے حدیث مبارکہ کے اندر جس انداز سے بیان کیا گیا اس میں ترغیب کا انداز ہے بتائیے ذرا، کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں جو افطاری کا وقت آتا ہے، افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جن پہ جہنم واجب ہو چکی، جن پر جہنم واجب ہے، اللہ اکبر، یعنی 1 ملین اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور ماہ رمضان کے ماحول کی بہار کا موسم دیکھیں واہ کہ گناہوں کو تو یہاں افورڈ ہی نہیں کیا جا رہا، ہائے ہائے یعنی جو بھی تھوڑی سی بھی کیپیسٹی لے کر آ رہا ہے نا، واہ کیپیسٹی ضروری ہے، ہاں، ہاں۔ کیپیسٹی ایمان کی، ہاں کیپیسٹی دل و دماغ کی رضامندی واہ کی، واہ واہ، اگر اس کے ساتھ آپ آ رہے ہیں نا، اگر آپ بالکل آنے کے باوجود بھی خالی بیٹھے ہیں نا، ہائے ہائے، پھر روک دیا جائے گا جناب جب آپ کا برتن ہی الٹا ہے ہاں تو برتن ہی آپ نے سیدھا نہیں رکھا سیدھا کر کے آ جائیے، سیدھا کر کے برتن آپ کو آنا پڑے گا، واہ، اور پھر اس میں یعنی فرشتے پروانہ لکھنے کے لیے کھڑے ہوئے جی ہاں، ہیں، برتن سیدھا کر کے آ جائیے، برتن سیدھا ہاں، کر بس کے ٹھیک ہے، ہاں پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ ماہ رمضان کی جو آخری رات آئے گی اور افطاری کا وقت ہوگا تو جتنے پیچھے 10 لاکھ وہ معاف کرتا رہا ہے وہ سارے مہینے کے برابر معاف کرے گا۔ اور اس میں بیچ میں ایک چیز اور ہے، وہ جو 4 جمعے آ رہے جی ہیں، ہاں، ہر جمعہ اور جمعے کی ہر ساتھ میں 10 لاکھ افراد کی بخشش وہ کرتا ہے، بخشش وہ الگ ہے معاملہ، وہ الگ ہے۔ اور پھر جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات دو باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام واہ، دونوں پر پھیلاتے ہیں، 100 پروں میں سے 2 پر کھولتے دو ہیں، پر پھیلاتے ہیں۔ اور یہاں جنید صاحب ایک جذباتی اور وجدانی جملہ کہہ دو، پلیز، لیلۃ القدر کی رات جبرائیل کو اللہ نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ خود جبرائیل کو کہتا ہے جی جناب کیا پروگرام ہے، تو فرشتے کہتے ہیں جناب ماہ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں زمین پر رحمت کا ماحول ہی ایسا ہے، ہم سدرۃ المنتہا کے رہنے والے لوگ بھی زمین پر جانا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے اندازہ لگائیں جو ماحول ادھر بھی نہیں ہوتا وہ ماحول ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ زمین یعنی پر دوسرے بناتا لفظوں ہے۔ میں جبرائیل امی جو ہیں لیلۃ القدر کو اپنے دونوں پر جب کھولتے ہیں 100 پروں میں سے تو مشرق و مغرب جو ہے اس کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے اپنی رحمتوں کے پروں کے سائے کے اندر جو ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور ان کے تحت جو فرشتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، آپ نے جانا ہے اور ہر بندے کو دیکھنا ہے جو عبادت کر رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے یا عبادت کی جگہ پر ویسے بیٹھا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، اور ان میں سے جو پراپر متقی بندہ بیٹھا ہو تو اس کو اپنا لمس کر کے محسوس بھی کروانا ہے۔ انٹیوشن مل جاتی ہے، انٹیوشن مل جاتی ہے، سے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بڑی رات کی انٹیوشن مل جاتی ہے کہ شب قدر ہے، شب قدر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ عبادت میں صحیح گھستے ہیں نا، اس میں جب دیکھیں کہ حلاوت بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے ہیں اور بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو گئے، بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو گئے، ایک وجد کی کیفیت ہے، سکینہ اترنا شروع ہو گیا، سکینہ اترنا شروع ہو گئی، اور آپ کو ایک روحانی لذت کا بھرپور احساس ہونے لگا۔
تو آپ سمجھ لیں جناب یہ لیلۃ القدر آ گئی. یعنی یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو کہ مغفور ہوئے. اب مختصر چونکہ وقت کم ہے، اور وہ لوگ جو مطلب جن کی بخشش نہیں ہو رہی وہ بھی کچھ اسپیسیفک لوگ ہیں. وہ بھی اسپیسیفک، وہ کون ہے؟ لیکن اس میں بھی یاد رکھیں جو عادی مجرم ہیں، عادی مجرم، عادی شرابی ہے، بدکار ہے، بدکار ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، سود خور ہے، سود خور ہے، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں. اس میں بھی ذرا ایک اضافہ کر دوں، بشرطے کہ وہ عادی ہو، اوکے، چانس والا نہیں. اب اگر میں اس بات کو یوں آگے بڑھا لوں سید صاحب، تو آپ ذرا سا تھوڑا اس کو تھوڑا سا کیری آن کر لیجئے گا کہ اس سوال، چونکہ میں چاہ رہا ہوں ذرا سوال کا فیز میں چینج کروں قرآن پاک کے حوالے سے. لیکن ایک بات ضرور، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اگر وہ جو بوڑھے بیٹھے ہوئے اگر ان کا دل دکھایا ہوا ہے تو ان کو راضی کر کے چلے جاؤ. کوئی بری عادت اگر ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس پہ توبہ کر لو، اور یہ اس مطلب اس کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ کہ اب دوبارہ وہ کام نہیں کرنا، دین اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تاکہ صاحب ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی. ہاں. اچھا اب ذرا مجھے بتائیے، نزول قرآن، ظاہر ہے چونکہ اس اگلا حوالہ جو ہے 27ویں شب کا، کل 27ویں شب ہے انشاءاللہ، تو ترتیب کے اعتبار سے نزول قرآن کا کیا معاملہ ہے، ذرا پہلے تو یہ سمجھائیے. دوسرا 27ویں کو ہی قرآن کے نزول کے لیے جو ہے اس رات کو کیوں چنا گیا، ذرا یہ بتائیے. دیکھیے جنید بھائی، آپ بھی اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی جو بات کر رہے تھے نا کہ جب وہ شب قدر نصیب ہوتی ہے تو انسان فیل کیا کرتا ہے، جو اتنی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بات کی، تو میں وہ لفظ حدیث مبارکہ کی عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا، 3 علامتیں بیان فرمائی. وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک شعر جلدہ، یہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یہ لفظ ہیں. رق کا قلب ہو، دل پہ رکت طاری ہو جائے گی، وَدَّمَعَتْ عَيْنَاهُ، اور آنکھیں بہنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ علامات آقا نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ علامت ہے کہ جبریل آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں. اللہ، تو یہ بالکل واضح طور پہ ارشاد فرمایا گیا ہے. ان علامتوں کا ذکر آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا نے خود فرمایا. اور جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا نا، مظاہر فطرت میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ ساری علامات ہیں جو انسان خود محسوس کرتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پہ ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی علامات، ہر ایک کی اپنی اپنی علامات، لیکن ہر ایک کو سکینہ جس کی طرف آپ نے سکون قلب ضرور نصیب ہو جائے گا جو عبادتوں میں ہوگا. ہاں، وہ رونگٹے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، دل پہ رکت بھی طاری ہو سکتی ہے اور آنسو بھی بہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے، وہ راحت کی جو فضا ہے نا اس میں انسان پہنچ جاتا ہے. یعنی کیفیات مختلف ہوں گی، کیفیات تینوں بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف بھی ہو سکتی ہیں. اوکے. اور نزول قرآن کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم قرآن عزیز کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو نزول کے 2 معنی ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو نزول کا معنی ہوتا ہے جگہ پکڑنا، قرار پکڑنا، کہیں اترنا، کہیں قیام اختیار کرنا. ٹھیک ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے اپنی منزل پہ پہنچے تو میرے رب نے خود جناب نوح کو یہ دعا سکھائی ہے کہ نوح اترتے ہوئے یہ دعا کرنا کہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ مولا اب ایسی زمین میں مجھے اتارنا جو برکتوں والی زمین ہو، جہاں اترنے سے تیری برکتیں مجھے نصیب ہو جائیں. اور دوسرا نزول کا جو عام مفہوم ہے وہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے اتارنا، جو یہاں نزول قرآن میں بھی معنی مطلوب ہے. اس کو بھی اللہ کریم نے قرآن عزیز میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہی ہیں جو آسمان سے پانی برساتے ہیں اور پھر تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا جاتا ہے. تو ان 2 معنی میں نزول استعمال ہوتا ہے، لیکن دوسرا معنی قرآن کے لیے یہاں مطلوب ہوگا. پھر نزول قرآن کی جو ترتیب آپ نے ارشاد فرمایا وہ 3 مراحل میں ہے. ایک مرحلے میں نہیں ہے. پہلا مرحلہ وہ ہے جب میرا رب اپنی جناب خاص سے قرآن کو نازل کرتا ہے لوح محفوظ پہ، اور لوح محفوظ پہ جو قرآن پہنچتا ہے وہ سارے کا سارا یک بارگی میرے رب نے نازل فرمایا ہے. اور اس کا بھی اشارہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ 30ویں پارے میں رب کائنات نے سورۃ البروج میں یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ میں نے لوح محفوظ میں سارا قرآن یکبارگی اتار دیا. پھر دوسرا مرحلہ آیا جب لوح محفوظ سے میرے رب نے بیت المعمور میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور بیت المعمور کا وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ وہ مرحلہ ہے. اور اسی کی طرف اشارہ اس آیت مبارکہ میں بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور سورۃ القدر میں واضح کر دیا گیا کہ وہ رات کون سی ہے، وہ 27ویں شب ہے۔ سر یہاں ذرا مجھے ایک بات ذرا سمجھائیے، میں اس کو بہت آسان کر کے بلا تمثیل، فرض کیجئے کہ آپ بلوٹوتھ سے کوئی ایک موبائل سے دوسرے موبائل پر ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، تو قدرت نے لوح محفوظ پر ڈیٹا ٹرانسفر کیا، ایز اٹ از وہ ٹرانسفر ہو گیا۔ فرض کر لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے فرض کیجئے کہ ڈاؤن لوڈ کیا تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا، وہ ایک جگہ پہ ڈیٹا آپ کا سیف ہو گیا، اب وہ ڈیٹا سیف ہوا ہوا ہے آپ کے لوح محفوظ کے اوپر، پہلے لوح محفوظ، ٹھیک۔ اب آئیے اس کے دوسرے فیز کی طرف۔ دوسرا فیز یہ ہے کہ 23 برس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مکی اور مدنی صورتیں اتری ہیں، اب بات یہ ہے کہ یہ تو مطلب بائی دی پیسج آف ٹائم اتری نا، جی، اور ٹکڑوں میں اتری، مختلف اوقات میں اتری، مختلف مواقع پہ اتری، تو یہ کیا ہے؟ اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مطلب 27ویں شب کو اتارا، تو یہ بات کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلا مرحلہ وہ لوح محفوظ ہو گیا، دوسرا بیت المعمور، بیت المعمور میں بھی سارا بھیجا، اچھا بیت المعمور میں بھی سارا اتارا، اوکے ٹھیک ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے جس میں قلب مصطفیٰ پہ قرآن نازل وہ ہوا، گریجولی اترا، اور وہ 22 سال 9 ماہ اور 9 دن یہ عرصہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا، اوکے، کم و بیش 23 برسوں میں، کم و بیش، اسی لیے کم و بیش کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ درست علم تو اللہ کریم کے بالکل پاس ہے، ٹھیک، اور اس کے لیے بھی قرآن پاک میں لفظ بولا گیا، وہ ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قبلہ پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتری سے سمجھتے ہیں کہ دو اللہ کریم نے یہاں سیغے اور مصادر بیان فرمائے، ایک ہے انزال، دوسرا ہے تنزیل۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی نازل کرنا، وہ ہو گیا لوح محفوظ میں اور بیت المعمور میں، جی، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ نجمن اپنی حکمتوں کے مطابق، وہ بیت المعمور سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ۔ اچھا اب یہاں پہ آئیے ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، اٹ مینز جو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں تھوڑا سا اس کو میں اپنے ذہن کو اس حوالے سے کھولنا چاہ رہا ہوں، ممکن ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہو، یعنی وہ قرآن جو ہے ایکچولی وہ ایک ٹیکسٹ فارم میں قدرت نے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ چونکہ علام الغیوب ہے، اس کے علم نے سارا احاطہ کیا ہوا ہے کہ ہونا کیا کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس صورت کے اندر کون کون سی آیت، کون کون سی صورت نازل ہونی ہے، کون سی مکی ہونی ہے، کون سی مدنی ہونی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یک بارگی وہاں پر جو ہے قدرت نے ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے، یا یوں کہ یہ ٹرانسمٹ کر دیا ہے، ٹرانسفر کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو سچویشن بنتی گئی، چونکہ وہ عالم الغیوب ہے، علام الغیوب ہے، اس سچویشن کے اعتبار سے وہ آیات اتارتا رہا۔ بالکل ایسے 4 حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچویشن کے پرسپیکٹیو میں آیت نہیں بنی، ہاں بالکل، آیات پہلے سے محفوظ تھی، بالکل اللہ کے علم میں سچویشن کی صورت میں جو ہے آیات اترتی چلی بالکل گئی، ایسے، اور 4 حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ 23 میرا رب جو 2 جگہ پہ یک بارگی نازل کر سکتا ہے وہ تیسری جگہ پہ بھی یک بارگی نازل فرما سکتا تھا، لیکن 4 حکمتیں بیان کی گئیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ تثبیت قلب، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سکون کے لیے اور راہ ہدایت میں آپ کی ثابت قدمی کے لیے جب بھی ضرورت پیش آتی تھی میرا رب قرآن کو نازل فرما دیتا تھا۔ سارے انبیاء کے قصے جو ماشاءاللہ پورے رمضان میں آپ کا قصص الانبیاء کا سیگمنٹ بھی چل رہا ہے بڑا خوبصورتی سے، آپ سارے انبیاء کے قصے بیان کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ پتا چلے کہ پہلے انبیاء ان آزمائشوں سے گزرے ہیں، ان تکالیف سے گزرے ہیں، تو میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا۔ جس طرح میں نے مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس کو زندہ رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، آپ کو بھی کفار مکہ میں محفوظ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے جب بھی ضرورت پیش آتی تھی میرا رب قرآن کو نازل فرماتا تھا۔ ما نثبت بہ فؤادک، یہ لفظ ہے قرآن کے کہ تھوڑا تھوڑا ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ کے دل کو سکون ملتا رہے، تثبیت قلبی نصیب ہوتا رہے۔ دوسری وجہ یہ حکمت ہے کہ اعتراضات کو رد کرنا تھا، کہ ابھی کسی نے کہنا تھا مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر کہ آپ تو ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب اس موقع پہ میرے رب نے کہنا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حکمت بیان کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی نے ساحر کہنا تھا، کسی نے شاعر کہنا تھا، تو میرے رب نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے رب نے جواب دینا تھا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، یقیناً ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ پہلے انبیاء پہ جب اعتراض ہوتا تھا وہ خود جواب دیتے تھے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آتی ہے اعتراض مکے والے کرتے ہیں، جواب میرا رب عرش سے نازل کرتا ہے۔ تو یہ حکمت تھی قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی، آہستہ آہستہ، تاکہ اعتراضات کا رد بھی ہوتا رہے۔ اور تیسری اہم وجہ یہ بھی قرآن میں سورۃ القیامہ میں میرے رب نے بیان فرمائی ہے
کہ فہم و حفظ میں آسانی ہو جائے. یک بارگی نازل ہوتا شاید اسے یاد کرنا اسے سمجھنا آسان نہ ہوتا. میرے رب نے ارشاد فرمایا جب جبریل قرآن لے کے آئے تو جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیا کرے, پریشان نہیں ہونا, یاد بھی میں کرواؤں گا, محفوظ بھی میں رکھوں گا, اور قیامت تک اس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور چوتھی کیونکہ تدریجاً احکام آتے رہے تو اس لیے جو ضرورت ہوتی تھی اس اعتبار سے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا رہا. اچھا جی, اب یہ بات تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی. قرآن کی اہمیت, قرآن کی فضیلت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کے ساتھ محبت, اب ذرا یہ بتلائیے اور سمجھائیے پروفیسر صاحب. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ لاریب کتاب عطا فرمائی. اس کی اہمیت کو اگر ہم اپنے لفظوں میں بیان کریں تو یہ ہے کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر کوئی مسلمان ہو کر جینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ قرآن کریم کے بغیر وہ مسلمان بن کر جی سکے. اب قرآن کریم نے خود اپنے نزول کے متعلق فرمایا کہ میں کیوں آیا ہوں. ایک جگہ کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ میں جو تعلیمات دے رہا ہوں ان جیسی تعلیمات اور کوئی نہیں ہے, سب سے پختہ, سب سے آخری, سب سے اٹل یہ ہیں. اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, کہ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی, اور یہ وہ ہے کہ شفاء لما فی الصدور. یہ قرآن کریم کی تعلیمات سینے کی ساری بیماریوں کی شفا ہیں. وہدن, اس میں ہدایت ہے, ورحمت للمومنین, اور ایمان والوں کے لیے یہ سراپا رحمت ہے. بالکل ٹھیک. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ان کے بارے میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن پاک کی اہمیت یہ ہے کہ وہ خود اعلان کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ تعلیمات, یہ قرآن اس لیے عطا کیا کہ کائنات کے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف آپ لیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس قرآن کو عشق ہے. واہ. قرآن پڑھتے ہوئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا خوش عقیدہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ تبیان لکل شیء, میں وہ کتاب ہوں کہ کوئی بیان مخفی نہیں, ہر شے کو میں نے واضح طور پر بیان کر دیا. کمی ہماری ہے کہ ہم صحیح طرح سے ایکسپلور نہیں کر پا رہے. قرآن کہتا ہے کہ لا رطب ولا یابس, لا صغیر ولا کبیر, کل فی کتاب. واہ. کوئی رطب اور یابس ایسا نہیں, کوئی چھوٹا اور بڑا حکم کوئی ایسا نہیں جو اس میں نہ ہو, جو قرآن کریم میں نہ ہو. بالکل ٹھیک. اب یہاں پر اہل ایمان کو کتنی لذت ملتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں ہر شے کو بیان کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. قرآن کہتا ہے کہ چھوٹی بڑی خشک تر ہر چیز بیان کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور وہ مل کس کو رہی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ قرآن پاک عطا کیا گیا, اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کے ساتھ جو شغف تھا, آپ تو اس کے نزول کے مشتاق رہتے تھے. واہ 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 واہ. انتظار رہتا تھا کہ کب جبریل امین علیہ السلام اللہ کا کلام میرے پاس لے کر آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جبریل علیہ السلام کسی کے پاس 2 بار گئے, کسی کے پاس 6 بار گئے, کسی کے پاس جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو قرآن لانے والا 24,000 مرتبہ آپ کے در اقدس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اس کتاب سے جڑے بغیر تمہارے لیے رہنمائی کا سامان, کامیابی کا سامان کہیں ہو ہی نہیں. اور اسی پہ بات کر لیتے ہیں, اسی پہ اگلی بات کر لیتے ہیں. یہ جو آج امت کی تباہی ہے, ہم نے قرآن کو جو ہے وہ صرف اپنا اس کے فضائل کے اعتبار سے یوں دیکھا صاحب کہ اس کے ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں, الف لام میم پہ جو ہے 30 نیکیاں ہیں. مطلب ہم یہ سمجھا رہے ہیں امت کو صاحب کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے
اس میں آپ کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی، اس کو آپ نے چومنا ہے، اس کا احترام کرنا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست، اس میں انکار نہیں ہے، اس کا احترام بھی، اس کا تقدس بھی، اس کا پڑھنا، اس کی فضیلتیں بھی. لیکن جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا ڈاکٹر صاحب، میں چونکہ آپ قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھانے والے، مسلمانوں کی جو قرآن سے آج دوری ہوگی، اور آج نہیں، یہ برسوں کا شاخسانہ ہے صاحب، ہم پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں، کل 2 دن پہلے جب ہم پروگرام کر رہے تھے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، تو ایک بڑا اچھا جملہ اور یہ مقبول صاحب کی طرف سے آیا. میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے تو دیکھا جو ہے، مطلب اسرائیل خاص طور پہ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اپنا آئین کوئی نہیں بنایا ہوا، کوئی آئین نہیں ہے ان کا. تو اگلا جملہ میں ادا کرنا چاہ رہا تھا، وہ جملہ ان کی طرف سے آیا، اور ایگزیکٹلی وہی بات ہے. انہوں نے فرمایا اس لیے نہیں کہ وہ تورات کو جو ہے اپنا آئین و منشور سمجھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ سمجھا ہے تورات کو سمجھا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن کو جو وہ اہمیت نہیں دے رہے. اور ایون اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ہم اپنے آئین میں تو یہ لکھتے ہیں کہ جی قانون جو ہے وہ اللہ رسول کا ہوگا اور قرآن کا مطلب قانون ہوگا، لیکن ہر وہ قانون جو کہ مطلب مغرب کو خوش کرنے کے لیے وہ ہم نے اپنا کے رکھا ہوا اور قرآن کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلے تو میں جنید سے ایک تعریف کر دوں. قرآن مجید کی محققین کے نزدیک تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید نام ہے الفاظ کا، اور قرآن مجید نام ہے ان الفاظ کے معنی کا، اور قرآن مجید نام ہے ان معنی کے تحت چھپے ہوئے انوار الہیہ کا. واہ. یعنی قرآن کے اندر ہمیں لفظ کا فیض بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، معنی کا فیض بھی موجود بالکل ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے نبی کے قریب جانے کا فیض بھی موجود ہے. درست، 100% ٹھیک ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم لفظ کی حد تک تو کھڑے ہو گئے، ہاں معنی کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر معنی کے بعد تقوی اور طہارت کا وہ گہرا مفہوم جس کی وجہ سے قرآن کی لا ریب ہدایت ملے، اس کو تو ویسے ہم چھوڑ گئے ہیں. بالکل صحیح، بالکل اس کی صحیح، وجہ درست. یہ ہے کہ ہمارے ہاں ذلت اس وجہ سے آئی، ورنہ قرآن کو آپ دوسرے لفظوں میں قرآن جس طرح انسان کو سمجھاتا ہے اور جس طرح انسان کے اندر قبولیت ہدایت کی کیپیسٹی کو بیدار کرتا بالکل ہے ٹھیک ہے، اور جس تدریج کے ساتھ انسان کو آگے بڑھاتا ہے، تو آپ حیران ہوں گے اس طرح کوئی بھی کتاب نازل نہیں کی گئی جو انسان کے تینوں پہلو کو ایڈریس کرے. بالکل صحیح، پھر اس کے بعد اس کے اندر پیغام کی اتنی ڈائریکٹنیس ہے، بالکل صحیح، استدلال اتنا خوبصورت ہے، عقل اور فطرت کے اتنا قریب ہے کہ بندہ اگر قرآن پڑھتا جائے تو کھوتا چلا جاتا ہے، بالکل صحیح، اور اس کو واقعی لگتا یہ ہے کہ وہ کہیں اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. بالکل. یہ قرآن اس کے ساتھ وہاں تک کی بھی کیفیت لاتا ہے، اللہ کی قدرت کے سائے میں. ہاں، بالکل ٹھیک، قدرت کے سائے میں. جیسے علامہ جیسے بندوں کو بھی کیا نے کہا، جب تک نہ ہو تیرے دل پر نزول کتاب، یعنی اگر تو قرآن کو پڑھنے پر آ جائے تو تجھے ایسے لگے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیرے دل پر بھی قرآن کے معنی اور مطالب نازل ہوں گے، ٹھیک، اور تیرے اوپر وہ بے خودی کی کیفیت طاری ہوگی، اور تو اپنے آپ کو اللہ کی قدرت اور رحمت کے قریب سمجھے اچھا گا. سر، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی پرابلم اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ہم نے دیکھیں ہمارا جو ہے، آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ تو ظاہر انتہائی ورسٹ ہے نا، وہ غلامانہ اپروچ ہے نا، کہ ہمیں ایکچولی ہم فیوچرسٹک ہو گئے، فیوچر اورینٹڈ ہو گئے، ہمیں پیسہ کمانے کے لیے جو ہے مطلب جابس تلاش کرنی، مطلب پیسہ کمانا ہے، جاب لینی ہے، یہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے. قرآن جو ہے، قرآن ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جو ہے عربک جو ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے تھی، بالکل تاکہ بچہ قرآن کو سمجھ پاتا. ہم نے عربک تو، اور عربک بھی وہ جو قرآن فہمی میں مدد دے. ایگزیکٹلی بات یہ، یعنی عربی کی بعض اوقات وہ چیزیں لے آتے ہیں لیکن وہ جاہلانہ عرب کی لے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بالواسطہ ممد تو ہوتی ہیں، لیکن براہ راست قرآن کے سمجھنے کے اعتبار سے کورس بنانے چاہیے تاکہ وہ بچہ ہمارا میٹرک یا ایف اے تک پہنچے، وہ قرآن مجید کے 70-80% ترجمہ کو جانتا ویسے ہی سمجھ سکے. اور آپ یقین مانیں جب بندہ ترجمے قرآن کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی حضوری کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا باتیں اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں، میں کیا ہدایت مانگ رہا ہوں،
اور میں آگے زندگی کس طرح گزار رہا ہوں اور یہ 5 وقت کا میرا مسلسل معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مجھے ذرا سا موقع دیجیے، اگلے فیز میں چاہوں گا جب آپ وائنڈ اپ نوٹ پہ آئیں گے تو آپ اس پہ ضرور کلام کیجیے گا کہ یہ جو عربک لینگویج کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر اس پہ کام آج نہیں کریں گے تو آگے تباہیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے تو قرآن کو اٹھا کے بالکل ایک طرف رکھ دیا۔ فائنلی ذرا یہ بتائیے اپنا سعید صاحب کہ قرآن مطلب بیسکلی میں اگر آپ سے یہ پریسائز سوال کروں کہ کن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ایک تو یہ بتائیے۔ دوسرا مطلب آج وہی بات ہے کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، رو رہے تھے اس بات کا، یہ نوحہ ہم برسوں سے رو رہے ہیں اور پتہ نہیں، اللہ جانے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ نوحہ ہم کب تک روتے رہیں گے۔ یعنی وہ جو ہماری نئی نسل ہے، قرآن فہمی سے اس کو کیسے مطلب ہم قریب لائیں، قرآن فہمی کیسے سمجھائیں کہ اس کے لیے ضروری ہے، ترغیب کیسے دلائیں نئی نسل کو؟ نئی نسل تو بہت دور بھاگ گئی ہے۔ جنید بھائی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیرت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جناب رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی سیرت کے لیے یہ آیت مبارکہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں تک تلاوت تو کی جاتی ہے کہ آپ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اللہ نے وہاں بھی بہترین نمونہ کس کے لیے، وہاں شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ جناب لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے ملنے کا یقین بھی رکھتا ہو کہ میں نے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، یوم آخرت پہ ایمان بھی رکھتا ہو اور زندگی میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو، میرا رب اس کے لیے اپنے رسول کی سیرت سے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اہل بیت اطہار کی زندگی کی بات بھی کرتے ہیں، مولا علی سے لے کر جناب امام مہدی پاک تک تذکرہ تو ہوتا ہے، ان کی ساری سیرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور رسول اکرم کی یہ فرمان اور آپ کی یہ حدیث مبارکہ کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی۔ اب ہم یا تو کتاب اللہ کی طرف جاتے ہیں تو عطرت کو چھوڑ دیتے ہیں، یا عطرت کی طرف جاتے ہیں تو کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیے میرے آقا نے یہ ارشاد کیوں فرمایا ہے، قرآن فہمی کی ترغیب دلانے کے لیے اس گھر سے بہتر ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام باقر سے جو باقر العلوم ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے قرآن کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لکل شیء ربیع، کہ ہر چیز کے لیے بہار ہوتی ہے، ہر چیز کی موسم کی بھی بہار ہوتی ہے، انسان کی زندگی کی بہار بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ رمضان کے لیے بہار بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، پورا سال اگر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو رمضان میں بہرحال ہر انسان ضرور تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔